السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالرحمن رانا اور آپ تازہ خبر سنیں گے۔ آج ڈاکٹر نواز باجوہ سے سینئر صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، ہمارے پروگرام کے ہوسٹ ہیں۔ باجوہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ تھینک یو عبدالرحمن۔ بس صاحب، سب سے پہلے جو سب سے اہم خبر ہے، پاکستان کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے، ریکورڈ منصوبہ ہے۔ $6 ارب جرمانے کا جو معاملہ تھا اس کو حکم امتناع مل گیا پاکستان کو۔ کتنی بڑی اہم اچیومنٹ ہے یہ اور کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ واقعی آپ نے بڑا اہم ٹاپک چنا ہے، خصوصاً ان حالات میں جب پاکستان کو معاشی مسائل خاصے ہیں۔ ایسی صورت میں جو اس کمپنی نے ٹیتھیان جو کمپنی ہے، اور یہ کمپنی دو کمپنیوں کا نے مل کے ایک بنائی تھی پاکستان میں کاپر اور سونے کی جو مائننگ ہے اس حوالے سے ریکورڈک میں۔ ٹھیک ہے۔ تو ہوا یوں کہ پاکستان نے جولائی 2019 میں اس کمپنی کی جو مائننگ لیز تھی وہ کینسل کر دی۔ اس کی کافی ساری وجوہات تھیں، اور یہ کمپنی ان شرائط پہ پورا نہیں اتر رہی تھی جو ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ کمپنی جو عالمی بینک میں چلی گئی، اور عالمی بینک کا جو ادارہ ہے انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈسپیوٹس، اس کو ایکسٹ کہتے ہیں، جی۔ اور اس ادارے نے جناب $6 ارب کا پاکستان کو جرمانہ عائد کر دیا۔ اب پاکستان نے اس کیس کو جب پرسو کیا تو نومبر میں ہمیں اس پہ ملا عارضی حکم امتناعی، اور پھر پاکستان کی جو لیگل ٹیم ہے وہ اس پہ کام کرتی رہی، اور 16 ستمبر 2020 کو اس پہ پاکستان کو ایک پرماننٹ جو مل گیا حکم امتناعی کہ آپ کو یہ رقم ادا کرنے کی، یہ جرمانہ ادا کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں۔ اور پھر مزید یہ اسی عدالت نے، اسی فورم نے جو فیصلہ کیا وہ یہ ہے کہ مئی 2021 میں ہم اس پہ جو مستقل ہے وہ اپنا فائنل ڈیسیژن دیں گے، اور تاحال یہ واقعی یہ بہت ہی بڑی کامیابی کی بات اس لحاظ سے ہے کہ ہماری ٹیم نے ٹھیک طرح سے اب اس کو پرسو کیا۔ اور میری جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ شروع میں اس کیس کو پراپرلی پرسو کر ہی نہیں سکے، انہوں نے اس پہ خصوصی توجہ ہی نہیں دی اور دیگر مسائل میں ہی الجھے رہے۔ اور یہ اگر آپ ذرا سوچئے کہ ہماری معیشت جو کہ جس نے IMF سے ہم نے $6 ارب کے قریب جو ہم لے رہے ہیں، جی قرضہ امداد اور لونز اور ساری صورتحال، تو ایسے میں اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ $6 ارب آپ پے کریں ان کمپنیز کو جنہوں نے آپ کے ساتھ مائننگ کی لیز کی ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں تو ہمارے لیے تو یہ ایک ناقابل قبول قسم کا اور ناقابل برداشت قسم کا چیلنج تھا۔ یہ جو باجوہ صاحب ریکارڈ ایک منصوبہ تھا، یہ بڑا خبروں میں بھی رہا تھا، ایک چیف جسٹس نے پورا اس پہ سٹینڈ لیا تھا، اور اس وقت کی حکومت بڑی ناراض رہی تھی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو منصوبہ تھا کوڑیوں کے باؤ دیا گیا تھا، اس وجہ سے حکومتوں نے آ کے اگلی نے ان پہ نظر ثانی کی، اور اس وجہ سے ان کو ان کمپنیوں کو وہاں سے ہٹایا گیا۔ آپ کے پاس کیا معلومات ہے اس کے؟ جی عبدالرحمن، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس اللہ نے جو بہت سارے بڑے ہمیں ذخائر سے نوازا ہے، بہت ساری معدنیات سے نوازا ہے، سونے اور کاپر کے جتنے یہ قیمتی ذخائر ہیں، بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں اہلیت کی کمی رہی ہے۔ ایک تو ہماری اپنی کوئی کمپنیاں نہیں ہیں، اور کہتے ہیں نا پنجابی میں کہتے ہیں سونا اللہ دے تو اس کو گڑھنے سے تو بندہ نہ رہ جائے۔ تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ سونے اور کاپر کے، تانبے کے ذخائر موجود ہیں، ہماری اہلیت نہیں کہ ہم ان کو نکال سکیں، اور پھر جو کمپنیاں آتی ہیں ان کے ساتھ انڈر ہینڈ ڈیلز ہمارے جو بعض لوگ ہیں وہ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، جس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ اس پہ آپ کو جو ہے پراپر پھر وہ کامیابی اس طرح سے نہیں مل سکتی۔ آپ پہ ہنستے نہیں ہوں گے کہ ان کے پاس پہاڑ ہیں، ریگستان ہیں، معدنیات ہیں، اور اس طرح کے ذخائر ہیں اتنے بڑے، اور یہ جاتے ہیں IMF کے پاس کہ $6 ارب دے دے، ہمیں نقصان دینا پڑ رہا ہے $6 ارب کا، کہ $6 ارب تو ہمارے لیے کوئی اوقات نہیں ہونی چاہیے کہ ہم جرمانوں کی مد میں دے سکتے ہیں اگر تو۔
بڑی بات آپ کی بالکل صحیح ہے، حقائق کے بالکل قریب ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اہلیت کی جو کمی ہے، جو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کی کمی ہے، جو انویسٹمنٹ کی کمی ہے، آپ اس حوالے سے دیکھیں کہ پراپر انویسٹمنٹ جن فیلڈز میں کرنی چاہیے ان پہ نہیں کی جا رہی، اور خاص کر جو مائنڈ کی ٹریننگز پہ کام کرنا ہے، جو اپنے لیے اپنے ملک کے اندر ہنرمند افرادی قوت پیدا کرنا ہے، اور جو کریڈیبل کمپنیاں پیدا کرنی ہیں، ایسی کمپنیاں جو آپ کے صرف آپ بہت درست آپ نے کہا کہ صرف آپ اپنے معدنی وسائل کو ہی پوری طرح سے ان کو آپ نکال لیں، ان کا آپ صحیح استعمال کر لیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، یہ سونا کاپر، اللہ نے وہ قائد اعظم نے فرمایا تھا نا کہ اللہ نے اس ملک کو بے شمار وسائل سے نوازا ہے۔ آپ کی بات سے مجھے یہ یاد آ رہا ہے کہ جیمز اینڈ جیولری کے حوالے سے مجھے یہ یاد آ رہا ہے کہ اس ملک میں بہت سارے قیمتی پتھروں کے اللہ نے ذخائر دیے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے اندر کوئی مائننگ کی ٹریننگ نہیں، اور ہم اپنے بچوں کو جو ہے نا فارسی اور عربی اور مختلف لینگویجز اور مختلف قسم کی ہم ان کو جو بڑی سادہ سے سبجیکٹس پڑھا رہے ہیں۔ بہت تھوڑے بچے آپ کے ملک میں ایسے ٹرینڈ ہوتے ہیں، میں بہت کم دوستوں کو جانتا ہوں جو معدنی وسائل کو نکالنے میں اور ان ذخائر کو سرفیس پہ لانے میں کام کرتے ہیں۔ ان کے لیے کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن اگر کوئی کروا بھی لے تو اس ملک میں کوئی کمپنی بھی تو نہیں ہے نا باجوہ صاحب جو ان کو جاب دے۔ یہاں پہ تو نوکری کے لیے پڑھائی کی جاتی ہے کہ یہ سبجیکٹ پڑھ لو تو اچھی نوکری مل جائے گی، یہ سبجیکٹ پڑھ لو تو اچھے رینک پہ چلے جاؤ گے، یہ سبجیکٹ پڑھ لو تو اچھی سیٹ مل جائے گی۔ تو یہاں پہ تو کمپنیز ڈیولپمنٹ کا کوئی چکر نہیں ہے۔ اگر حساب لگائیں یہاں پہ لونز کی، اگر کوئی بندہ لون لینے چاہے تو بینک والے اتنا چکرا دیتے ہیں کہ کمپنی بنانا تو دور کی بات، آپ ان کا انٹرسٹ ریٹ کے سر پکڑ کے گھر آ جائیں گے۔ اب خدا کر کے وزیر اعظم صاحب نے منصوبوں کا اعلان کیا ہے کہ ہم ہاؤسنگ کے لیے اور نوجوانوں کو سٹارٹ کرنے کے لیے بزنس کو قرضے وغیرہ دیں گے، لیکن وہ بھی کب شروع ہوتا ہے اس کا بھی کوئی پتہ نہیں۔ تو یہ جو بندشیں ہیں ان کو کیسے اوور کم کیا جا سکتا؟ دیکھیے ڈیولپمنٹ جو ہے نا، ڈیولپمنٹ ایک لمبا پروسیس ہے۔ جو معدنی وسائل کے نکالنے کی جو ہم بات کر رہے ہیں، تو میں نے جا کے خود ان پہ جب معلومات لی تو ہمارے ملک میں جو ذخائر ہیں، جو قیمتی پتھر ہیں، یہ بہت بڑا شعبہ ہو سکتا ہے۔ جو جن 6 ارب ڈالر کی آپ بات کر رہے ہیں، بہت واقعی بہت تھوڑے ہوں گے وہ جب آپ اپنے ذخائر نکال سکیں گے۔ اور جب میں نے معلومات لی تو مجھے پتہ چلا کہ جی ایک ادارہ گلگت میں ہے جو ٹریننگ دیتا ہے قیمتی پتھروں کو نکالنے کی۔ اور میں نے جا کے دیکھا تو بالکل سمپل سا اور بڑا نامینل سی وہاں پہ اٹیمپٹ ہو رہی تھی، بڑی برائے نام۔ پھر کہا گیا جی گوجرانوالا میں اس قسم کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے ٹیکنیکل جو ٹریننگ دیتا ہے، تو وہ بھی بڑا تھوڑا۔ تو میرا ساری بات جو آپ پوچھ رہے ہیں، میرا اس پہ سم اپ یہ ہے کہ بہت تھوڑی ایفرٹ آپ کر رہے ہیں اپنے قیمتی وسائل کو نکالنے کی۔ اگر آپ جنگی بنیادوں پہ، یار آپ ایک ایسی قوم ہے جو نیوکلیئر ہو چکی ہیں، جن کے پاس ایٹم بام بنا سکے ہیں، تو کوئی وجہ نہیں۔ اور پھر پاکستانی مائنڈ جو ہے دنیا بھر میں یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس بڑا زرخیز دماغ ہے آپ کی قوم کے پاس۔ تو برائے کرم اگر آپ اس طرف توجہ دیں تو آپ کو یہ جو جرمانے کرنے والے ہیں اور یہ جو آپ کو باہر کی کمپنیوں کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے آپ انویسٹرز باہر سے لیں، لیکن ٹیکنیکل جو افراد ہیں وہ آپ کے اپنے ہوں، تو پھر آپ کو یہ جو ریکوڈک ہے اکیلا ہی ایک منصوبہ یہ اس ملک کو جنت نظیر بنا سکتا ہے، آپ کو اتنے وسائل دے سکتا ہے۔ اسی طرح جن قیمتی پتھروں کی ہم بات کر رہے ہیں، جو گلگت اور دوسرے مختلف ملک کے جو حصے ہیں وہاں پہ جو ایسے ریسورسز موجود ہیں، اگر آپ ان کو پوری طرح سے نکال لیں تو کوئی وجہ نہیں، جتنی محنت آپ گندم اور پہ کرتے ہیں، چاول اگانے پہ، کپاس اگانے پہ آپ بڑی توجہ دیتے ہیں، اتنی سی آپ ادھر اٹیمپٹ کر لیں اور اپنے لوگوں کو پراپر ٹرینڈ کر کے جو ہے اس طرف لے جائیں تو یقیناً آپ بہت بڑے قیمتی وسائل جو ہیں وہ نکال سکتے ہیں۔ یہ آئل کے جن ملکوں کے پاس تیل ہے، یہ اس سے بھی بڑے آپ کے پاس ذخائر موجود ہیں مالی لحاظ سے۔ بڑی اہم بات کر دی باجوہ صاحب کہ آئل سے بھی بڑے ذخائر ہمارے پاس موجود ہیں، اور ہم جا رہے ہیں IMF کے پاس بار بار، اس کی طرف کیوں توجہ نہیں دی جاتی؟ اگر ایک حکومت اچھا
اقدامات کر لیتی ہے اور ایک دو جگہ سے فیل ہو جاتی ہے تو وہ پھر دوسری دفعہ انویسٹ کرتے ہوئے سوچتی ہے. یہ تھوڑا سا کوئکلی جواب دیجیے گا پھر اگلے جی ٹاپک کی طرف. توجہ کی جو بات ہے میں موجودہ حکومت کو یقیناً کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے آسٹریا کے تعاون سے ایک ٹیکنیکل جو نو ہو ہے اس کا ادارہ انہوں نے ریسنٹلی ہری پور میں بنایا اور اگلے روز ہی وزیر اعظم نے اس کا افتتاح کیا ہے اور اس سے یہ بالکل ہمیں توقع موجود ہے. اور جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں ان کی ویژن بڑی کلیئر ہے. انہوں نے بارہا یہ کہا ہے کہ ہم اپنے نوجوان پہ پوری توجہ دیں گے, ان کو ٹیکنیکل ٹریننگ دیں گے, ان کو اس قابل کریں گے کہ وہ اپنا جو ہے اس ملک کو وہ ترقی دے سکیں اور اس ملک کے وسائل کو بہتر سے بہتر انداز سے وہ استعمال کر سکیں. تو ہمیں وی شوڈ ہوپ فار دا بیسٹ. اور اس سلسلے میں ہمیں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان سے ہمیں یقیناً سپورٹ لینا پڑے گی اور کوئی وجہ نہیں. ظاہر ہے ان کے تجربات سے سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. بادشاہ ایک بڑا اہم ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے پنجاب میں, پہلے لاہور اور بڑے شہروں کی حد تک تھا. پولیتھین بیگ کی بات کر رہا ہوں میں. اس کو کہہ دیا ہے ہائی کورٹ نے کہ ختم کر دے. پہلے بھی جب یہ معاملہ اٹھا تھا تو بڑی ہاہاکار مچ گئی تھی کہ یہ اب ہم چیزیں کس میں لے کے جائیں گے, لیکن اس کا متبادل ہمارے سامنے آ گیا لاہور شہر میں. تو جب وہ ماڈل کامیاب ہو گیا تو اب ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ پورے صوبے میں یہ بند کر دیا جائے. کتنی اہم ڈیولپمنٹ ہے یہ, اور گندگی کو کنٹرول کرنے میں کس حد تک کارآمد ثابت ہوگی. جو بہت ہی اہم فیصلہ ہے لاہور ہائی کورٹ کا, میں اس کو ایک تاریخی فیصلہ قرار دیتا ہوں. اور بات یہ ہے کہ پولیتھین بیگ ہمارے لیے ایک ایسا عذاب کی شکل میں ہمارے اوپر نازل ہو چکا ہے کہ ہمارے کھیتوں میں جہاں یہ پولیتھین کا بیگ آپ کو پہنچے گا یہ گلتا نہیں, یہ 100 سال تک یہ کسی طرح ڈیکمپوز نہیں ہوتا. اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کی زمینیں جو ہیں وہ ان کی زرخیزی کو یہ افیکٹ کرتا ہے, اور ساتھ ساتھ آپ کے جتنے گٹر ابلتے ہیں اور ان کی وجہ یہ ہے. لیکن عبد الرحمن صاحب میں یہاں آپ سے ایک بالکل بنیادی ناراضگی کا اظہار یہ کروں گا کہ کیوں نہیں اپنے گھروں سے ہم یہ شروع کرتے. اگر یہ پولیتھین کا عذاب آ ہی گیا کہیں سے, ہم ایک تو بالکل اس کو واحد حل اب ہائی کورٹ کا یہ رہ گیا ہے کہ اس کو انہوں نے بین کرنے کا جو حکم ہے اس پر ود لیٹر اینڈ اسپرٹ اس پہ ہمیں عمل کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے بھی. لیکن جس صفائی کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو ہمارا نصف ایمان تھا. ہمیں اپنے گھر میں 2-3 قسم کی جو ویسٹ کے لیے باکسز ہیں, جو ہمیں اس طرح کی ٹوکریاں ردی کے لیے رکھنا پڑتی ہیں, ڈسٹ بن جو رکھنا پڑتی ہیں, ان کو ہم 3-4 کیٹاگریز میں رکھ سکتے ہیں اور اسی پلاسٹک کو ری سائیکل کیا جا سکتا تھا. لیکن ہم نے نہیں کیا. اور آپ اپنے قصبوں میں, شہروں میں, جگہ جگہ جب آپ دیکھتے ہیں ویسٹ کے جتنے تو ساری جہاں پہ ویسٹ پڑا ہوتا ہے, اب تو گھروں کا شاپر بیگ, یہ پولیتھین کا بیگ پڑا ہوتا ہے, اس کا کوئی علاج نہیں. بالکل گھروں کا یہ عالم بن گیا. جن ڈسٹ بن کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں بھی پولیتھین بیگ لگا دیے جاتے ہیں کہ ہماری ڈسٹ بن نہ گندی ہو. تو کیسے بچا جا سکتا ہے بادشاہ ان ساری چیزوں سے؟ ذرا سی توجہ آپ ماضی میں یاد کریں کہ جب آپ کے گھر میں سبزی آتی تھی تو وہ اس کے لیے گھر سے ایک تھیلا جاتا تھا. جب کوئی چیز آنا ہوتی تھی, اب تو کھانے کے لیے آپ نے کوئی فوڈ منگوانی ہے تو بجائے برتن بھیجنے کے یہ کیا جاتا ہے یا کسی برتن میں منگوانے کے, اور شاپر بیگ اور شاپنگ بیگ میں ڈال کے اس میں لایا جاتا ہے. حالانکہ اس پہ بڑی ساری ریسرچ ہے. ہمیں بارہا بہت سارے جرنلسٹوں کو انوائرمنٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ نے اور باقی اس سے متعلقہ شعبوں نے ہمیں بڑی دفعہ بریفنگز دی ہیں جن میں انہوں نے یہ بتایا کہ یہ خاص کر کالا جو بیگ ہے, کالا شاپنگ بیگ جو بلیک کلر کا ہوتا ہے, وہ تو بالکل ہی گندے مٹیریل سے تیار ہوتا ہے. اور مجھے پورا پتہ ہے ابھی تک بھی ہمارے یہاں پہ گوشت جو ہے اس میں ڈالا جاتا ہے, ابھی تک فروٹ جو ہے اس میں آتا ہے, ابھی تک ویجیٹیبل اس طرح کے بیگز میں آتی ہیں, شاپنگ بیگز میں پولیتھین کے. اور چاہیے یہ ان میں کچھ جو وائٹ کلر کا ہوتا ہے نا جی, وہ کمپیریٹیولی سیف سمجھا جاتا ہے, وہ نئے مٹیریل سے بنا ہوا ہوتا ہے. یہ جو بلو کلر اور وائٹ کلر کے ہوتے ہیں وہ بہتر ہیں؟ نہیں جی, وائٹ بہتر ہے, بلو میں بھی مکسنگ ہے, اور بلیک جو ہے وہ تو بالکل ہی ناقص ہے اس حوالے سے. تو میں پوری طرح سے سراہتا ہوں ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو کہ انہوں نے کوئی لچک نہیں دی. اور حکومت پنجاب سے اور حکومت پاکستان سے میں یہ کہوں گا کہ اس سلسلے میں کوئی جو ہے نا کمی نہ کی جائے, اور اس فیصلے پہ منو عمل درآمد کر کے, اور ساتھ ہی ساتھ
جو آپ کا شعبہ ہے عبد الرحمان صاحب، جو میڈیا کا شعبہ ہے، جو باقی اوپینین لیڈر ہیں جن لوگوں کا کام ہے رہنمائی کرنا، ان سب پہ لازم ہے، جو پریئر لیڈرز ہیں سب پہ لازم ہے کہ وہ لوگوں کو گائیڈ کریں کہ اس بیماری سے نجات حاصل کریں۔ یہ پولیتھین کا بیگ انتہائی خطرناک چیز ہے، گو کہ یہ کہا جاتا ہے کہ کافی لوگوں کا اس سے روزگار متاثر ہوگا، تو میری تجویز یہ ہے کہ ان لوگوں کو آپ متبادل آئٹمز دے دیں۔ باجوہ صاحب متبادل آئٹم تو بازار میں آ بھی گئی ہیں، اور کل میں دیکھ بھی رہا تھا میڈیا میں جب اس کا فیصلہ آیا۔ جی ہاں، کپڑے کا بیگ ہے، جی ہاں، کاغذ جو ہے دکاندار اس کے جو بیگ ہیں ہوتے تھے۔ وہ جو مالز والے ہیں وہ تو خوش ہو رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں ہمیں تو پہلے یہ اپنی طرف سے شاپر لگژری قسم کے بنوا کے دینا پڑتے تھے، اب تو دکاندار کہتے ہیں ہم تو خوش ہیں جناب، 10-20 روپے کا شاپر وہ اس کو ہم ڈبل پیسے لے رہے ہیں بلکہ ان سے، کہ 10 روپے کا شاپر ہے تو 15 روپے کا ہم وہ کپڑے کا بیچ رہے ہیں کہ یہ تو ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ بس وہ پوائنٹ آپ کا آ گیا بڑا زبردست قسم کا، ہمیں اس لعنت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے۔ ابھی ایک وقت ہوا بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ ویلکم بیک ناظرین۔ بات ہو رہی ہے رب نواز باجوہ سے۔ باجوہ صاحب بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، وزیر اعظم نے 3 قسم کے اجلاسوں کی سرپرستی کی ہے کل، تینوں الگ الگ قسم کے ٹاپک ہیں، بڑے اہم ٹاپکس ہیں، ان پہ آپ کا تجزیہ لینے کی کوشش کروں گا۔ شارٹ ٹائم میں آپ نے بتانا، آخری 15 منٹ ہیں ہمارے پاس، اور ٹاپک بہت ہیں۔ بدعنوانوں سے رقم لے کر تعلیم پر خرچ کریں گے، وزیر اعظم کا یہ کہنا ہے۔ تعلیم امپورٹنس دے رہے ہیں وزیر اعظم صاحب اپنے منشور کے مطابق، آپ کیا سمجھتے ہیں اس پہ؟ دیکھیے، یہ حکومت کا واقعی ان کے اپنے مینیفیسٹو کا یہ پارٹ ہے کہ وہ جو ہے ریکور کریں گے بدعنوانوں سے رقم، اور وزیر اعظم نے یہ نئی بات کر دی ہے کہ ان کو ہم ایجوکیشن کے لیے ایلوکیٹ کر دیں گے۔ تو میری یہاں تجویز یہ ہوگی کہ آپ ان کو اس رقم کو، جو اس کے لیے پریکٹیکل سٹیپ وزیر اعظم نے یہ لیا ہوا ہے کہ انہوں نے ایسٹ ریکوری یونٹ جو ہے وہ اس حوالے سے قائم کیا ہوا ہے، جو بدعنوان لوگوں نے جو اثاثے بنائے ہیں، اس یونٹ کا کام یہ ہے کہ وہ ان کے اثاثے جو ہیں وہ ریکور کرتا ہے، اس سلسلے میں وہ ان سے جو بھی رقم حاصل ہوگی، وزیر اعظم کا یہ کہنا انتہائی درست سمت میں ایک بہترین اقدام ہوگا کہ یہ رقم لگائی جائے ایسے لوگوں کی تعلیم پہ جو اپنی تعلیم کے لیے پیسہ خرچ نہیں کر سکتے۔ اور میری یہاں تجویز یہ ہوگی کہ آپ یہ رقم ان لوگوں کو ہنر کی تعلیم دینے کے لیے محض ایجوکیشن فار سیک آف ایجوکیشن نہ دیں، آپ ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں، اور پھر اس ٹیکنیکل ایجوکیشن میں یہ جو رقم آپ ان پہ لگائیں، یہ آپ ان کو 10 سے 15 سال کے جو قرض کی شکل میں دیں، اور ساتھ ہی آپ ان کو انٹرسٹ فری کر دیں، ان سے کہیں کہ جی آپ پہ ہم یہ رقم آپ کو یہ دے رہے ہیں، یہ آپ کے لیے لون ہوگا، اور آپ نے اس لون کو ری پے کرنا ہے، 15 سال میں کر دیں، 10 سال میں کوئی لمٹ کر دیں، مقرر کر دیں، اور ان کو یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن دے کے ایک میسج دیں کہ آپ نے اس ملک کو سرو کرنا ہے۔ بس صاحب یہ تو آپ کی بڑی اہم بات ہو گئی کہ اس ملک میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف دنیا میں ایسے ماڈل چل رہے ہیں۔ ہمیشہ ہی یہ کہتے ہیں کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن، لیکن ہائر ایجوکیشن کا بھی ہمارے ہاں اتنا رواج نہیں ہے۔ جب سے یہ یونیورسٹی بڑی ایم فل کی کلاسز اور پی ایچ ڈی لیول تک آ گئی، کوئی بھی ایک یونیورسٹی ہماری 500 کے انڈر فال نہیں کر رہی، پہلے 100 تو دور کی بات 500 میں بھی نہیں ہے۔ تو یونیورسٹیوں کا معیار اور ریسرچ ورک بھی تو یہاں ہونا چاہیے۔ کیوں جب ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ریسرچ کرو، ریسرچ کرو، تو ہم کیوں نہیں اس طرف آتے؟ بس بدقسمتی عبد الرحمان صاحب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کے جو احکامات ہیں ان کی بجائے ہم نے آپس میں ڈویژن اور تفرقہ بازی اور اس قسم کے ایشوز میں خود کو الجھا لیا ہے۔ ریسرچ کی جو آپ بات کر رہے ہیں، دنیا میں جتنی ایجوکیشن، اور بڑی چھوٹی کلاسز سے ریسرچ بیسڈ ایجوکیشن دنیا میں دی جا رہی ہے، جبکہ ہمارے یہاں پہ بس رٹالائزیشن کی ایک ایجوکیشن ہے، اس کو آپ ایم اے تک لیتے جائیں اور لے جائیں، کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور جن اداروں کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ بڑی ہی افسوسناک بات ہے کہ ہم ایک دنیا کا بڑا ملک ہیں، نیوکلیئر کے لحاظ سے کہہ لیں، آبادی کے لحاظ سے کہہ لیں، ہم اپنے رقبے کے لحاظ سے کہہ لیں، اپنے وسائل کے لحاظ سے کہہ لیں، ہاں ہمارے پاس جو یوتھ کا بہت بڑا ایسٹ ہے اس حوالے سے کہہ لیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے جو ہیں یہ دنیا میں کہیں ان کا کوئی نام نہیں ہے۔
بالکل میں اگر 500 میں بھی آپ شمار نہیں ہو رہے تو پھر آپ کا کیا میں نام کروں. اور اس کی میں آپ کو وجوہات بتا دوں. ان اداروں کی کچھ کی وجوہات یہ ہیں کہ وہ ٹیکنیکل جو پیرامیٹرز ہیں وہ پورے نہیں کرتے. اچھا ہمارے یہاں جی ہاں خالی محض یہ نہیں ہے کہ جی بالکل ہی یہ ان کا کوئی وجود نہیں، بلکہ یہ ہے کہ جو ریکوائرمنٹس چاہیے، جو سٹینڈرڈز چاہیے، جو ریسرچ کے لیے چاہیے، جو فیسلٹیز چاہیے، جو انوائرمنٹ چاہیے، اس حوالے سے انہوں نے وہ شرائط پوری نہیں کی. اور حکومت کو اس طرف بھی توجہ دینا چاہیے. اور جو وزیر اعظم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسٹ ریکوری یونٹ سے جو بدعنوانوں سے رقم ریکور کی جائے گی اس کو وہ لگائیں گے، تو آپ نے بڑا ویلڈ آپ کا اشارہ ہے کہ اپنے اداروں کی جب تک ہم اپ لفٹ نہیں کرتے، ہمیں چاہیے کہ ہمارے ادارے ایٹ لیسٹ دنیا کے بڑے 10-20 اداروں میں شمار ہونا چاہیے. اور ہماری اسٹڈیز دنیا بھر میں جانی چاہیے باجو صاحب. لیکن ہم تو بدقسمتی سے پنجابی میں کہتے ہیں نا 30 میں نہ 13 میں. بالکل ہم تو کہیں بھی نہیں ہیں. اور یہ تو بڑی بہت ضروری ہے. اداروں کا جب تک معیار نہیں بنے گا، ہمارے نوجوان کو اس کا کریڈٹ نہیں بنے گا اور اس کی ٹیکنیکل جو نو ہے وہ اتنی بہتر ہو کہ جو وین تھی پرائم منسٹر کی کہ دنیا کے باہر سے ممالک سے لوگ یہاں آئیں گے. تو عبدالرحمان صاحب آپ کے ارد گرد بہت سارے ایسے ممالک ہیں کہ آپ اپنا سٹینڈرڈ بہتر کریں، وہ آپ سے ایجوکیشن لینے آ جائیں گے. کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ابھی کچھ دیر پہلے تک ہم دیکھتے رہے ہیں کہ بڑے گلف سے اور ہمارے ارد گرد نیپال اور سری لنکا، بنگلہ دیش سے یہاں پڑھنے لوگ آتے تھے. وہ آتے رہے ہیں، لیکن بہت سارے آپ کو چاہیے، بہت سارے آپ کے پاس آ سکتے ہیں. بس آپ تو چائنا میں بھی گئے ہیں، اور چائنا اس ٹائم دنیا میں ہر شعبے میں ٹکر دے رہا ہے. پورے دنیا کے جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں انہوں نے ٹکر دی ہوئی ہے، ہر چیز کو ٹکر دی ہوئی ہے. بے شک وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے، سائنس ہے، آئی ٹی ہے، ہر شعبے میں وہ آگے ہیں. کیسے ہے ان کا کوئی پیرامیٹر کیا دیکھا آپ نے وہاں پہ؟ ایک تو میں آپ کو بات بتا دوں کہ چند دہائیاں پہلے جو نشئی قوم کے طور پہ مشہور تھے، جو بنگی کے طور پہ مشہور تھے، وہ دنیا میں اس وقت چھا گئے ہیں. تو اس کی میں آپ کو ایک ڈفرینٹ وجہ بتاتا ہوں جو نارملی ہمارے یہاں پہ ایڈریس نہیں کی جاتی. لوگ تو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں نا بعض انہوں نے ترقی کر لی. جی جی. عبدالرحمان صاحب ان کے پاس کئی 100 سال پرانے تعلیمی ادارے آج بھی موجود ہیں. کئی 100 سال پہلے کہ ان کے تعلیمی ادارے موجود ہیں. اگر آپ مجھے مختصر کہیں کہ سنگل لائنر میں آپ کو بتاؤں کہ چائنا کی ترقی کی ریزن کیا ہے، تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ وہ ان کی جو پرانی تعلیمی ادارے ان کے یہاں موجود ہیں اور جو سلسلہ وہ تسلسل قائم رکھے ہوئے ان کی قوم ہے، اسی نے ان کو ایک وہ جو گر چکے تھے نشے میں، جو ان کے یہاں پہ میں تھے، جو غربت میں، دوبارہ ان کی تعلیم نے ان کو پھر اٹھا لیا. لیکن ان کے پاس یہ پرانے ادارے موجود تھے. ایک تو وجہ یہ ہے. دوسرا ان کا لیول آف کمٹمنٹ اور آنیسٹی کا جو معیار، ان کے جو اہل لوگ ہیں وہاں پہ. ہمارے یہاں معیار یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ پالیٹکس میں کتنا پیسہ خرچ کر سکتا ہے، اس کی برادری کتنی تگڑی ہے، اور اس کے پاس وہ گروپنگ بنانے کی صلاحیت کتنی ہے، وہ جائز ناجائز کاموں کو کس طرح تھانے کچہری سے ہر جگہ سے حل کروا سکتا ہے. لیکن چائنا میں جو میں نے اتنا زیادہ عرصہ گزار کے جو میں نے چیز وہاں پہ ہر جگہ پہ دیکھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ترقی کی کہ ان میں وہ لوگ آگے آتے ہیں، ان کو آگے لایا جاتا ہے جو انتہائی کمیٹڈ ہوتے ہیں، انتہائی مخلص اور محنتی ہوتے ہیں، قابل ہوتے ہیں. بالکل، اس کے بغیر وہ کہیں بھی ترقی نہیں ہو سکتی. میرٹ ہے وہاں پہ. جی، میرٹ پہ ہر بندے کو، اور خاص کر جو وہاں کے سیاسی لوگ ہیں، جب ان سے کہتے ہیں کہ یار آپ تو اتنے عہدے پہ ہو، تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے بڑے سخت حالات دیکھے ہیں، اگر ہم اپنی بہتر پوزیشنوں پہ بیٹھ کے کام نہیں کریں گے تو ہم نے پھر بہت سارا خون بہتا دیکھا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہماری بہت ساری جانیں چلی جائیں گی، ہمارے اپنے سر قلم کر دیے جائیں گے اگر ہم نے محنت کر کے وہ دیکھیے نا سنگل پارٹی رول ہے وہاں پہ. بالکل. وہ کہتے ہیں اگر ہم نے کام نہ کیا تو پھر اور پارٹیاں آئیں گی، پھر ہمارے اندر ڈویژن ہوگی، اور پھر ہمیں بہت سارا جانی و مالی نقصان ہوگا اور ہماری ساری ترقی رک جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. سوچ موجود ہے، سوچ ہونی چاہیے. قوموں کی ترقی میں سوچ کا بڑا عمل دخل ہے. اگر پازیٹیو ہوں گے تو وہ ظاہر ہے اوپر لے جائے گی. واجد صاحب، ایک بڑا اہم نقطہ پاکستان میں بھی وزیر اعظم نے اعلان کر دیا ہے کہ سرحد پر بازار بنائیں گے. اس سے کیا کیا فائدہ ہوں گے وہ بھی ذرا بتا دیجیے گا.
عبد الرحمان صاحب، آپ کی معیشت کو جو بہت بڑے چیلنجز ہیں نا، ان میں ایک جو افغان ٹریڈ ہے، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے، یہ اس کی ایک بڑی وجہ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ کے یہاں بہت سارا مال منگوایا جاتا ہے اور سیدھا وہ افغانستان جناب کہا جاتا ہے جی افغانستان کے لیے ہم یہ مال منگوا رہے ہیں، اور پھر وہ افغانستان یا تو پہنچتا نہیں ہے، اور اگر پہنچتا بھی ہے تو وہاں سے کراس کر کے آپ کے ملک میں آ جاتا ہے۔ پچھلے دنوں بڑی اس پہ بحث ہوئی، کچھ عرصہ پہلے حکومتوں نے بڑا زور لگایا کہ جی افغانستان والوں، آپ کی تو اتنی کنزمپشن نہیں ہے ان چیزوں کی، پھر آپ ان کو کیوں منگواتے ہیں؟ اور وہ ٹیکس فری، جب ظاہر ہے دنیا کا ایک قانون ہے، ہمیں اس کو فالو کیے بغیر ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو چونکہ وہ لینڈ لاک کنٹری ہے، لہٰذا ہمیں اپنا سمندر جو ہے نا ان کے لیے اوپن کرنا ہے اور مال ان کا آنا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ اب دنیا کے، یہ تو جہاں ہم باقی دنیا کو سراہتے ہیں، یہ تو دنیا کے جو اجتماعی قوانین ہیں ان میں ہمارے ساتھ یہ ایک زیادتی ہے کہ اس معاملے کو دیکھ لیجئے کہ کیا لینڈ لاک کنٹری کو یہ اختیار ہے کہ وہ دوسرے ملک کی معیشت کو تباہ کر دے؟ ہمارا ایک تاجر وہ ہے جو اپنی چیزیں امپورٹ کرتا ہے، باقاعدہ اس پہ ٹیکسز اینڈ ڈیوٹیز پے کرتا ہے، ہیوی ٹیکسز اینڈ ڈیوٹیز، جی ہاں، پھر وہ اپنی مارکیٹ میں ان کو رکھتا ہے، اور دوسرا تاجر وہ ہے جو کہ چوروں کا ساتھی ہے، اور جو لوگ مال سمگل کر کے افغانستان سے یا دیگر ایسی جگہوں سے وہ لا کے تو پھر وہ بیچتے ہیں۔ تو بس یہ بارڈر پر بازار بنانے کا فائدہ کیا ہوگا قبائلی علاقوں کی یا جو ایران سے ملحقہ لوگ ہیں ان کو کاروبار دینا ہے یا کیا کرنا ہے ان کا؟ حکومت نے نا ایک جو ملک کے معاشی مینیجرز ہیں انہوں نے ایک وے آؤٹ نکالا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اس طرح کی سمگلنگ کو، اس طرح کی جو چور بازاری ہے اس کا انہوں نے ایک توڑ نکالا ہے اور اس کو ایک حد تک لیگلائز ایک وے دیا ہے۔ اس سلسلے میں حکومت نے 12 جو مارکیٹس ہیں وہ بارڈرز پہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے، پاک افغان سرحد پہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں انہوں نے انیشیلی ایک پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ 3 مارکیٹیں بنائی جائیں گی، 2 پاک افغان سرحد پہ اور ایک جو ہے نا ایران کے بارڈر پہ بنائی جائے گی۔ اچھا، اور اس پروجیکٹ کو جو انہوں نے یہ سوچا ہے کہ اس کی کامیابی کے بعد باقی کی 12 کو وہ فال کریں گے، اور فروری تک کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے، یہاں سٹاف ڈپلائی کیا گیا ہے ٹھیک ہے، اس ایکسپیریمنٹ کو دیکھنے کا، اور اس کے بعد جو ہے نا باقی 12 کی امپلیمنٹیشن کا فیصلہ ہوگا۔ بس اگلا ٹاپک، اور ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ چونکہ سرحد پہ ایک طویل پاک افغان سرحد پہ باڑ لگا کے یہ ساری وہاں کی ہر طرح کی سمگلنگ روکنے کا جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے، تو پھر یہ مارکیٹیں اس لیے ہیں کہ ہمارے جو قبائلی علاقہ جات ہیں، ہمارے جو لوگ جو افغانستان سے جن کو سمگلنگ کے یا باقی ذرائع سے جو پرچیزنگ جن کو کرنا پڑتی تھی، یہ ساری ان کی سہولت کے لیے یہ مارکیٹیں چلیں بہتر ہو گیا، بہتر ہو، یہ پاکستان کے لیے بہتری ہو، اللہ کرے جی، اللہ کرے اس سے۔ چلیں اگلا جو بڑا اہم ٹاپک ہے باز صاحب، وہ پچھلی حکومتوں نے بھی بڑا زور لگایا، خاص طور پہ شہباز شریف صاحب اس کا بڑا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے تھے کہ میں نے یہ سسٹم ختم کرنے کی ٹھانی ہے، وہ ہے جی پٹوار کلچر۔ وزیر اعظم بھی اس کے پیچھے چڑھ گئے ہیں کہ پٹوار کلچر کو ختم کریں، کیا کرنا چاہیے اس میں وزیر اعظم صاحب کو، اور کیا خبریں ہیں آپ کے پاس؟ وزیر اعظم نے بڑا زور دے کے اگلے روز یہ بیان دیا ہے کہ جی پٹوار کلچر کو ہم نے ختم کرنا ہے اور لینڈ کی کمپیوٹرائزیشن لینڈ ریکارڈ کی بنانی ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ پچھلی حکومت اس پہ بڑا زور لگاتی رہی، وزیر اعلیٰ اس وقت کے جو تھے شہباز شریف، ان کو بھی بڑا اس سلسلے میں بڑی ساری انہوں نے بھی کوشش کی، اور بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا کام ہے جس کے لیے آپ کو کہیں زیادہ پہلے کی نسبت جو ہے آپ کو توجہ بہت زیادہ دینا پڑے گی، اور یہ آپ کی معیشت کو گھیرے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں، انگریز نے ایک پٹوار کلچر کا ایک سلسلہ جو دیا تھا پٹواری کا، اب یہ ہو رہا ہے کہ آپ کا جو پٹواری ہے نا وہ اپنا کام خود سے کر ہی نہیں رہا۔ پہلی تو آپ اس کی جو اندرونی وجوہات ہیں ان کو دیکھیے، ایک پٹواری کے پاس 4 جو سیکرٹریز ہیں، آپ کے چیف سیکرٹری کے پاس وہ سٹاف اتنا نہیں ہے جتنا ایک پٹواری کے پاس، جتنا ایک پٹواری نے پرائیویٹلی اون کیا ہوا ہے، اور وہ سارے کام اس کا وہ سٹاف کرتا ہے۔ اور آپ کی اس پروگرام کے توسط سے میں ایک بہت بڑی چیز کی طرف وزیر اعظم کی توجہ دلوانا چاہوں گا، وزیر اعلیٰ کی
توجہ دلوانا چاہوں گا جی جی کہ پورا جو آپ کا لینڈ کا ریکارڈ ہے نا وہ انتہائی خطرے میں ہے، کیونکہ ایسے لوگ بیٹھے ہیں وہاں پہ کہ ایک بندہ منہ اٹھا کے میٹرک کیا، کچھ پڑھا نہیں پڑھا، وہ ایک منشی کے طور پہ ان پڑھ لوگوں کو میں جانتا ہوں وہ بیٹھے ہیں، دوسرے ہیں مافیاز کے ایجنٹ بیٹھے ہیں، وہ ساری بکس جو ہے نا وہ ان کے ہاتھ میں ہیں۔ اور اس کے یہ جو آپ کا لینڈ ریکارڈ کمپیوٹرائز نہ ہونا، اس کے اتنے زیادہ آپ کی معیشت پہ اثرات ہیں، میں یقین کریں وہ گنوانے کے لیے آپ کے پروگرام کا جو وقت ہے نا بہت تھوڑا ہے، کئی پروگرام بن جائیں۔ جی ہاں، مثلاً یہ کہ جب آپ کا لینڈ کا کمپیوٹرائز ریکارڈ نہیں ہے تو آپ کسی بندے سے اس کے اثاثے کیسے پوچھ سکیں گے؟ بالکل آپ کو، ورنہ تو یہ ہوگا کہ ایک فنگر ٹپس پہ آپ اس کا سارا ڈیٹا، اس کے سارا ریکارڈ، اس کی کیا پراپرٹی ہے، کہاں ہے، کیا ویلیو ہے، اور پھر جو ویلیویشن کا معاملہ ہے وہ بھی آپ رف کا بیسس پہ کرتے ہیں۔ جب آپ کا کمپیوٹرائز ریکارڈ ہوگا تو جہاں رجسٹریشن اور ٹرانسفر کے لیے وہ بندہ جائے گا تو وہاں امیڈیٹلی اس کو ری چیک کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ چونکہ نہیں ہے اور اس کے لیے بہت سارے مافیاز ہیں جو اس کو ناکام کرنے کی انہوں نے پچھلے دور میں بھی کوشش کی، لیکن ہمیں موجودہ وزیر اعظم کے لیول آف کمٹمنٹ سے ہمیں بڑی توقع ہے کہ وہ اس کام کو مکمل کریں گے، اور جو کمی رہ گئی ہے پٹوار کلچر کے خاتمے میں اور لینڈ کی کمپیوٹرائزیشن میں، آخری ایک منٹ ہے باجوہ صاحب میرے پاس، اور آخری ہی ٹاپک ہے میرے پاس کہ لداخ چھوڑ دو ورنہ سردی تمہیں مار دے گی، اور یہ کہنا ہے چینیوں کا، اور بھارتی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے فوجیوں کو جو ہے وہ گانوں سے، پنجابی گانوں کے وجہ سے زیادہ لاؤڈ سپیکروں پر بجا کے توجہ ہٹائی جا رہی ہے۔ تو یہ کیا سچویشن بڑھ رہی ہے؟ ہم کافی آپ سے لداخ کے بارے میں دوسری تیسری دفعہ اس پروگرام میں ڈسکس ہونے لگا ہے، یہ لداخ، آخر لداخ کا ایشو کیا بننے جا رہا ہے؟ دیکھیے جی، انڈینز جو ہے نا ان کی ایک مینٹیلٹی ہے، ہیجیمونک ڈیزائن ہے، وہ بہت سارے ایریاز کو کیپچر کرنا چاہ رہے ہیں، پتہ نہیں ان کے ذہنوں سے ابھی تک یہ چیز نکلتی کیوں نہیں کہ وہ دنیا پہ قبضہ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ یہی حوالہ یہ ہے، لداخ کے علاقے جو ہیں وہ جنرلی چائنا کا حصہ ہیں، لیکن انڈیا اس میں ایک انٹروڈر کے طور پہ انڈین نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور چینیوں کے پاس نا بڑی ساری بعض دفعہ نا وہ ایسی لائن آف ایکشن لے جاتے ہیں جو واقعی جس میں ان کی مزاح کی جو حصہ ہے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ یہاں بھی وہ پنجابی گانے اور اس قسم کی چیزیں جو ہے نا وہ کر رہے ہیں جو انڈین جن کی وجہ سے خوف زدہ ہیں، اور پھر جس کے ساتھ جو ان کا میسیج ہے وہ واقعی بڑا ہمدردانہ سا میسیج ہے بھارتی فوج کے لیے کہ دیکھیے 30 سے 40 ڈگری مائنس ٹمپریچر ہوگا وہاں پہ آنے والے دنوں میں، اور ان کے پاس تو پراٹھے بھی نہیں ہیں کھانے کے لیے، اور یہاں پہ یہ ایک ضد میں اور ایک خواہ مخواہ جا کے انہوں نے ایک کوشش کر رہے ہیں وہاں بھی قبضہ کرنے کی، اور چائنا کے ساتھ انہوں نے خواہ مخواہ کا ایک بالکل ٹھیک ہے، بس آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ مجھے ابھی کہا جا رہا ہے کہ پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام میں وقت دیا۔ تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، آپ نے رب نواز باجوہ کا بے لاگ اور کھلا قسم کا تبصرہ سنا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں دیجیے ابھی تک کے لیے اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔